شادی سے ایک رات پہلے میرے شوہر نے مجھے ہوٹل میں بلایا اور ہوٹل کے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا کیونکہ اس نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے جس کی وجہ سے مجھے تم سے بات کرنی ہے، بے حد ضروری ہے، اور میں بھاگی چلی آئی۔ مگر جب اس نے کمرے کی کنڈی لگائی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، شاہ زیب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے سب؟ میرے لہجے میں کپکپاہٹ سی تھی اور وہ میسنی ہنسی ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، بڑی اکڑ ہے نا تم میں، اور تم اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتی ہو۔ آج میں تمہاری ساری اکڑ ختم کر دوں گا اور تمہارے غرور اور انا کو مٹی میں ملا دوں گا، کیونکہ غرور اور انا صرف مرد پر جچتی ہے۔ اگر عورت مرد کی برابری پر آ جائے تو پھر مرد کو ہی اسے لگام دینی پڑتی ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے ہی میں تمہیں لگام دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ ایک دم سے مجھ پر جھپٹ پڑا، مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ میں اس اچانک افتاد پر بالکل ہی گنگ رہ گئی، کیونکہ مجھے شاہ زیب سے اس قدر بے اعتنائی کی امید نہ تھی۔ میں اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ کل تو اس نے ویسے ہی مجھ سے سارے حق وصول کر لینے تھے، پھر شادی سے ایک رات پہلے میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری چیخیں ہوٹل کے کمرے میں دم توڑ گئیں، کیونکہ اس کا جنون مجھ پر حاوی ہو چکا تھا اور میں بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی۔ رو رو کر میری آنکھیں بالکل سوج چکی تھیں۔ میں نے زرد رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا جو کہ میرے مہندی کا تھا۔ زرد لہنگے کے ساتھ ہی میرا چہرہ بھی بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میری نسوں میں خون کی گردش تھم چکی ہے اور میرا سانس بالکل اٹک اٹک کر آ رہا تھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں اپنی عزت، اپنی انا، اپنا غرور ایک شخص کے جنون کو سونپ آئی تھی۔ وہ شخص جو میرا ہونے والا شوہر تھا، میری عزت کا محافظ تھا۔ اسی نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا تھا کہ میں منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ میری انا اور میرے غرور کو توڑنے کا یہ حربہ مجھے اندر تک توڑ گیا تھا۔ میری عزت نفس پاش پاش ہو چکی تھی۔ کمرے میں میری امی داخل ہوئیں۔ وہ کافی پیاری لگ رہی تھیں، کیونکہ اپنی مہندی کا جوڑا میں نے ہی انہیں اپنی پسند سے دلوایا تھا۔ میں اپنی شادی کے حوالے سے کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ میرے اندر بھی ویسے ہی ارمان اور جذبات تھے جو ہر لڑکی کے دل میں ہوتے ہیں، مگر میرے ارمانوں پر ایک دم سے اس کے جنون کی کالک مل چکی تھی۔ زندگی نے میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا تھا کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ شاید کوئی بھی یقین نہ کرتا، اور اگر یقین کر بھی لیتا تو کیا فرق پڑنا تھا، کیونکہ شادی تو میری شاہ زیب سے ہی ہونی تھی، کیونکہ میں اس کی منکوحہ بھی تھی۔ ہمارا نکاح 5 سال پہلے ہو چکا تھا جب میرے ابو کی وفات ہوئی تھی۔ شاہ زیب میرا چچا زاد تھا۔ میرے ابو کے پاس صرف 5 بیٹیاں ہی تھیں۔ ہم 5 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرے باپ نے کبھی بھی ہمیں بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر جب میرا باپ ہسپتال کے بستر پر پڑا، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بلا کر ان سے ایک وعدہ لیا تھا۔ شاہ زیب بھی اس وقت کمرے میں موجود تھا اور میں بھی سوگوار سی حالت میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنے بابا سے بے حد محبت تھی۔ میں ان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ بابا نے اپنے بھائی صلاح الدین کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، کہا کہ صلاح الدین، شاہ زیب کو میں نے ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ میرے جانے کے بعد میری بیٹیاں بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ تم انہیں کبھی بھی اکیلا نہ ہونے دینا، اور ان کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو ان کا خیال رکھ سکے۔ انکل صلاح الدین بھی کافی زیادہ جذباتی ہو گئے، کیونکہ انہیں میرے والد سے بے پناہ محبت تھی۔ ہمیں بھی وہ بیٹیوں کی طرح ہی چاہتے تھے۔ کہنے لگے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو ایوب، بھلا پہلے کبھی میں نے تمہاری بیٹیوں کو پرایا سمجھا ہے؟ میں اپنے بیٹے شاہ زیب کے لیے ارم کا ہاتھ مانگتا ہوں اور اسے اپنی سرپرستی میں لیتا ہوں۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری باقی بیٹیاں بھی ہماری سرپرستی میں رہیں گی۔ میرے بابا انکل صلاح الدین کی بات سن کر ایک دم خوش ہو گئے، جیسے ان کے سینے سے منو بوجھ اتر چکا ہو، اور میں ایک دم سے ہونکوں کی طرح سب کو دیکھ رہی تھی۔
کیونکہ میں نے کبھی شاہ زیب کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا، مگر بڑوں کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا اور میرے ابو کے پاس زیادہ مہلت نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کا پلو شاہ زیب سے باندھنا چاہتے تھے۔ 2-3 گھنٹے کے اندر اندر نکاح خواہ کا انتظام کیا گیا۔ ہسپتال کے کمرے میں ہی شاہ زیب کی میں منکوحہ بن گئی۔ میں بابا جانی کے سامنے اعتراض کرنے کی جرت بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ ویسے بھی چاہے میں نے شاہ زیب کے بارے میں ایسا ویسا کبھی کچھ سوچا نہیں تھا، لیکن وہ ایک اچھا لڑکا تھا، ایک اچھا ہم سفر بن سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ بابا جان کی خواہش تھی، اس لیے میں نے خوشی خوشی اس خواہش کو اپنے دل میں چھپا لیا۔ مگر میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے کبھی شاہ زیب پر یہ واضح نہیں ہونے دیا کہ میں اس رشتے سے راضی ہوں، بلکہ وہ جب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا یا میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو میں اسے سختی کے ساتھ جھٹک دیتی۔ میرے رویے کی سختی دیکھتے ہوئے وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹتا تھا۔ بابا جان تو میرا نکاح کروانے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مجھے اس گھر کی بڑی بیٹی کے ساتھ ساتھ ایک بیٹا بننے کا فرض بھی ادا کرنا تھا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ معاشرہ ہماری عزت اور وقار پر کوئی انگلی اٹھائے اور یہ سمجھے کہ باپ کے بغیر بیٹیاں آوارہ ہو گئی ہیں۔ اس لیے چاہے میں شاہ زیب کی منکوحہ تھی، اس کے نکاح میں تھی، مگر پھر بھی جب بھی وہ ہمارے گھر میں آتا تو میں ایک کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی۔ مجھے اس کا یوں آنا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ لوگ بہت باتیں کرتے تھے۔ مجھے زمانے کی باتوں سے بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ اگر آپ کا اندر شفاف ہو تو زمانے کی ذرا سی بات آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ یہی حالت میری بھی تھی، مگر میں یہ بھول چکی تھی کہ ہمارے درمیان ایک جائز اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ وہ تو مجھ سے دوستی کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے اسے بار بار دھتکارا۔ میں اس کے ساتھ ذرا سی بھی نرمی دکھانا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں اسے شہ نہ مل جائے، کیونکہ تھا تو وہ ایک مرد ہی نا، اور میں اس کی بیوی تھی، مگر میری رخصتی ابھی اس کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، اور میں اسے ذرا سی بھی ڈھیل دیتی یا اس سے مسکرا کر بات کر لیتی تو شاید وہ بہک جاتا۔ یوں رخصتی سے پہلے میں اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتی تھی۔ میں اور شاہ زیب ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ MBA کر رہا تھا، میں باٹنی میں ماسٹرز کر رہی تھی، مگر ایک ہی ادارے میں پڑھتے ہوئے بھی میں کبھی بھی اس سے نہیں ٹکرائی تھی۔ وہ میرے لیے ایک ایسی آزمائش اور ایک ایسا وبال بن چکا تھا جس سے میں کنی کترا کر گزر جاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک ذرا سی پیش قدمی وہ میری طرف کرے اور ہم اپنے جذبات میں بہک جائیں، کیونکہ ہم دونوں ہی جوان اور خوبصورت تھے، اور بقول شاہ زیب کے اسے بچپن سے ہی مجھ سے محبت تھی۔ نکاح کے بعد میں بھی اپنے دل میں اس کے لیے کافی حد تک جگہ بنا چکی تھی، مگر میری یہ غلطی بہت بڑی ثابت ہوئی کہ میں محبت کے اس تعلق کو اس کے ساتھ بانٹ نہیں سکی، کیونکہ مجھے زمانے کا خوف ستاتا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کی طرف کوئی بھی اٹھی ہوئی انگلی برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ گھر کی بڑی بہن گھر کی سردار ہوتی ہے، ایک ایسا پرندہ ہوتی ہے جو اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنے پروں میں دبا لیتا ہے۔ بڑی بہن ایک رول ماڈل ہوتی ہے۔ میں اپنے رویے سے یہ بات چھوٹی بہنوں کو ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میرا کردار غلط ہے، کہ میں شاہ زیب کے ساتھ خوش گپیاں ہانکتی ہوں تاکہ ان کے دلوں میں کوئی چور پیدا نہ ہو اور وہ کسی نامحرم کے ساتھ رشتہ نہ بنا لے۔ اسی لیے میں اپنے جذبات کو اپنے دل کے تہخانوں میں چھپا کے رکھتی۔ ہمارے نکاح کو 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں شاہ زیب نے سر توڑ کوشش کی کہ میرے ارد گرد چڑھا ہوا سخت خول اپنی محبت سے اتار سکے، مگر میں نے اس خول میں ایک ذرا سی بھی دراڑ نہیں پڑنے دی، اور اس کا نتیجہ مجھے شادی سے 1 رات پہلے بھگتنا پڑا کہ میں اپنے ہی قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکی۔ اس رات مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا، کیونکہ میری بے اعتنائی، میری بے رخی، شاہ زیب اس کو میری نفرت سمجھتا تھا کہ میں اسے کوئی کمتر مرد سمجھتی ہوں، اس لیے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ اور مرد کی انا بہت طاقتور ہوتی ہے، مرد کی انا کو جنون بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ وہی جنون اس نے مجھ پر نچھاور کر دیا، اور میرا یہ سخت خول ایسے چٹخا کہ اس کے اندر میری اپنی ذات پارا پارا ہو گئی۔
مگر میں جانتی تھی کہ اس کے اس قدر شفاق رویے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ہماری شادی کے ایک ہفتہ پہلے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تھا جس نے مجھے شاہ زیب کے اس قدر عتاب کا نشانہ بنایا تھا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ میرا اور شاہ زیب کا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا تو ہمارے گھر میں ہماری شادی کا شور اٹھنے لگا۔ ان 4 سالوں میں میں شاہ زیب کے لیے اپنے دل میں اچھی خاصی جگہ بنا چکی تھی، مگر ایک بار بھی میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ جب بھی میرے سامنے آتا تھا میں بے رخی دکھا کر اس سے پلو بچا کر چلی جاتی تھی۔ ایک بار بھی میں نے اس سے نہیں پوچھا تھا کہ اس کے دل پر میرے رویے کی کس طرح کی چھاپ نقش ہو چکی ہے۔ ہماری شادی قریب تھی، میرے اندر وہ سارے جذبات انگڑائیاں لینے لگے تھے جو ایک نوجوان لڑکی کے اندر جنم لیتے ہیں جب اس کی نئی شادی ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ میں شاہ زیب سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ اس کی محبت کو تو میں جانتی ہی تھی کہ وہ کس قدر میرے پیچھے خوار ہوا تھا اور پھر تھک ہار کر چپ ہو گیا تھا، مگر میری محبت اس کے لیے بہت پاکیزہ 7 پردوں میں چھپی ہوئی تھی، جس کا اظہار میں خود سے کرنے سے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں یہ دل بغاوت پر نہ اتر آئے۔ مجھ سے چھوٹی میری 3 بہنیں تھیں اور مجھے ان کی عزت کا، احترام کا خیال رکھنا تھا۔ میں اپنی بیوہ ماں پر کوئی بھی ایسی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی کہ جو زمانے بھر میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیتی۔ اس لیے 4 سال کے طویل انتظار کے بعد بالآخر وہ دن آنے والا تھا۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے میری بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کی پہلی رات اگر شاہ زیب مجھ سے ناراض ہوا تو میں پیش قدمی کر دوں گی۔ یوں تو میں ایک عورت ہوں اور عورت اگر پہل کرے تو اچھی نہیں لگتی، مگر میں نے ان 4 سالوں میں شاہ زیب کو اتنا زیادہ تنگ کیا تھا کہ اب میں سارے حساب کتاب اس سے چکتا کرنا چاہتی تھی۔ مگر اس رات کے آنے سے پہلے ہی میرے سارے حساب الٹے پڑ چکے تھے، کیونکہ شادی سے 1 ہفتہ پہلے جب میں اپنا عروسی جوڑا لینے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ بڑی ایکسائٹڈ سی تیار ہو رہی تھی تو شاہ زیب بنا دستک کے کمرے میں گھس آیا۔ میں اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی، ایک دم سے میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ خمار تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، مجھے لگا شاید میرا حسن دیکھ کر وہ اپنے ہوش کھونے لگا ہے۔ اس نے میرے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، کہا کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے اپنی بدگمانی میں اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، مگر شادی سے پہلے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا۔ جہاں 4 سال انتظار کیا ہے تم 4 دن صبر نہیں کر سکتے۔ میرے لہجے میں تھوڑی سی تلخی در آئی تو اس کا چہرہ مارے ہتک کے سرخ پڑ گیا۔ کہنے لگا میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کروں مجھ پر جائز ہے، تم ہوتی کون ہو مجھے منع کرنے والی؟ وہ شاید کچھ اور کہنے آیا تھا، مگر میرے اس تلخ رویے کی وجہ سے اس کا رویہ بھی تلخ ہونے لگا اور اس کی آنکھوں میں خمار کے بجائے غصہ در آنے لگا، اور جیسے مجھے تو شہ مل گئی۔ مجھے اس کے جملے نے اتنی زیادہ حد تک پہنچائی کہ مارے ضبط کے میں مٹھیاں بھیج کے رہ گئی، مگر اس نے اس بات پر ہی بس نہیں کی، میرے کندھوں سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ کہنے لگا بڑی اکڑ ہے نا تمہارے اندر، چاہوں تو 1 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں، کیونکہ جب مرد ایک چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے تو پھر وہ ہر حد پار کر لیتا ہے۔ اس لیے مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ نہ رکھوں۔ میں نے محسوس کیا ہے جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگی ہو۔ جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم مجھے یوں نظر انداز کر دیتی ہو جیسے مجھے کوئی اچھوت کی بیماری ہو۔ یار ہم دونوں کے درمیان دوستی بھی ہو سکتی ہے نا، مگر تم نے تو شاید مجھے دوستی کے قابل بھی نہیں سمجھا، اور مجھے تو لگتا ہے شاید تم میری محبت اور چاہت کے لائق نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں کندھوں کو زور سے جھٹکا۔ اب مجھ میں بھی مزید ضبط کرنا مشکل تھا، اس لیے میں نے زور سے تماچا اس کے گال پر رسید کیا، اور یہ میری ایسی بڑی غلطی تھی جس کی سزا مجھے اتنی بڑی ملی کہ جو میری زندگی کی پوری خوشیاں نگل گئی۔
وہ بالکل ساکت سا اپنے گال پر ہاتھ رکھے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے مجھ سے اس قدر تلخی کی امید نہ ہو۔ میں ایک جھٹکے سے اس کے پہلو سے گزر کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ میں جو تھوڑی دیر پہلے اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ آج اپنی شادی کا جوڑا اپنی پسند کا خریدوں گی، اور نہ جانے کیسے کیسے خواب آنکھوں میں سجا لیے تھے، شاہ زیب کی ان باتوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا، اور میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا، کیونکہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو ایک مرد کی تلخی کو اپنے اندر شہد کی طرح گھول لیتی ہیں اور پھر منہ سے یہ کہتی ہیں کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے بڑی بے دلی سے اپنی شادی کا جوڑا لیا تھا۔ امی اور میری بہنیں بار بار مجھ سے ایکسائٹمنٹ میں پوچھ رہی تھیں کہ آپی اس پر کس طرح کی کڑھائی ہونی چاہیے، لہنگا کیسا ہونا چاہیے، ولیمے کا ڈریس کیسا ہونا چاہیے، مگر میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی اور پلٹ آئی۔ میری ساری خوشی اڑن چھو ہو چکی تھی۔ بار بار مجھے شرجیل کے رویے کی تلخی یاد آنے لگتی، اپنا وہ تھپڑ یاد آنے لگتا۔ گھر آتے آتے میں تقریباً رو دینے والی ہو گئی تھی۔ امی نے مجھ سے میری اداسی کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں سر درد کا بہانہ بنا کر ٹال دیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی، مگر مجھے کسی کل چین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ زیب میرا ہونے والا شوہر تھا۔ ایک ہفتے بعد میں ہمیشہ کے لیے اس کی دلہن کے روپ میں جانے والی تھی۔ شاید میں نے اسے تھپڑ مار کر غلطی کی تھی، جس کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا میں اس سے معافی مانگ لیتی ہوں، پھر سوچا کہ کیا میری غلطی ہے، اس نے بھی تو میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی نا۔ رات یہ سوچتے سوچتے گزر گئی۔ بالآخر میں نے رات کے 2 بجے اسے کال کر دی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں اسے کال کر رہی تھی، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ شاید وہ سو چکا ہوگا۔ میں نے دوسری بار پھر سے نمبر ملایا۔ اس بار اس نے اٹھا لیا۔ اس کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ میں ارم بات کر رہی ہوں۔ میں نے نوٹ کیا جیسے وہ ایک دم سے چونک کر اٹھ بیٹھا، تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بے رخی سے بولا، اس وقت کیوں فون کیا ہے؟ میں نے کہا وہ شاید میں نے آپ کو تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، مجھے معاف کر دو، آئی ایم سوری۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ کہنے لگا صرف سوری سے کام نہیں چلے گا، بلکہ شادی سے 1 دن پہلے تمہیں میری بتائی ہوئی جگہ پر آنا پڑے گا، اور اگر تم نہ آئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی، سوچتی رہی کہ نہ جانے وہ مجھے کہاں بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے۔ اس کی عجیب و غریب سی فرمائش مجھے بے چین کر گئی تھی، مگر میں اس سے اس حد تک غلط کام کی امید نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا آخر، اور مجھ سے پیار بھی کرتا تھا، اس لیے میں تھوڑی سی مطمئن ہو گئی، مگر میرا یہ اطمینان بہت جلد رفو چکر ہونے والا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ 1 روز بعد میری شادی تھی۔ میں اپنے بیڈ پر نیم جان سی ہو کر بیٹھی تھی۔ بخار سے میرا جسم تپ رہا تھا اور بار بار میری آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اس نے ایک کمزور عورت کی کمزوری کا کس قدر فائدہ اٹھایا ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی میرے کمرے میں آئیں، پوچھا کہ ارم بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا امی کوئی بات نہیں، بس میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے میرے سر پر پیار کیا، کہا کہ مجھے تم پر فخر ہے، تم جیسی بیٹیاں ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دیتی ہیں۔ کل خیر سے تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گی تو پھر چھوٹیوں کے بارے میں سوچوں گی۔ میری دعا ہے کہ انہیں بھی شاہ زیب جیسا ہی بر ملے۔ اور میں دل میں بری طرح سے کام گئی، کیونکہ جو کچھ شاہ زیب نے میرے ساتھ کیا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہنیں شاہ زیب جیسا شوہر پائیں۔ رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ میں بالکل روبوٹ کی طرح سب کچھ کر رہی تھی۔ میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، نہ ہی میرا دل کسی جذبے کی لپیٹ میں تھا۔ اپنے محبوب کے سنگ رخصت ہونے کی خواہش بالکل ہی دم توڑ گئی۔ میں تو شاہ زیب کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، نہ جانے ساری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزاروں گی۔ یہ سوچیں بار بار مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ بالآخر میں اس کی دلہن بن کے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا جسم اب بھی بخار میں تپ رہا تھا، آنکھیں سرخ انگارے جیسی ہو رہی تھیں، دل میں ایک ایسی آگ جلی تھی، یوں لگتا تھا ہر چیز تہس نہس کر دوں گی۔
तकरीबन 10 बजे के करीब दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और वो कदम कदम चलता मेरे करीब आया। मैंने उसे महसूस करके अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो मेरे साथ आकर बैठ गया, बिल्कुल खामोशी से मुझे देखने लगा। फिर उसने आहिस्ता से मेरा हाथ थाम लिया तो मुझे जैसे करंट लग गया। मैंने एकदम से अपना हाथ झटका और नफरत से उसे देखा। मैंने कहा, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, हविस परस्त। एक कमज़ोर औरत के जज्बात से खेलते हुए तुम लोगों को एहसास तक नहीं होता कि वो औरत दिल ही दिल में तुम्हें चाहने लगी थी। मगर मैं आज शर्मसार हूँ कि मैंने अपने मोहब्बत जैसा कीमती जज्बा तुम्हारी ज़ात के लिए मुख्तस किया, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ और फिर से तुम्हारे अताब का निशाना बन जाऊंगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं आज तुम्हारे साथ रुखसत होकर तो आ गई हूँ, मगर मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं शोर मचा दूंगी। जितनी अजियत और तकलीफ तुमने मुझे दी है, उससे कई गुना ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगी। मैंने एक अज़म से कहा था, उसकी आंखों में आंखें डालकर, जो कि मेरी ही तरह लाल सुर्ख थी, जैसे वो भी रात भर ना सोया हो। मगर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने कहा कि जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरा बस नहीं चल रहा था कि तुम्हारे साथ क्या कर डालूं। हालांकि मैं तो उस दिन कमरे में तुम्हें यही बताने आया था कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मगर तुमने शायद हर मर्द को एक ही कैटेगरी में रखा है कि मैं तुम्हारा कोई गलत फ़ायदा उठाऊंगा क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। अगर मैंने ऐसा करना होता तो कई बार कर चुका होता, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता था इरम, पर तुमने थप्पड़ मार के मेरी गैरत को जगाया था और मैं हैवानियत पर उतर आया। मेरे जहन पर शैतान सवार हो चुका था। मैंने ये तक नहीं सोचा कि हमारे दरमियान कितना मुकद्दस रिश्ता है, और जब मैंने वो सब कुछ कर डाला जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं मिला। शायद मैं वाकई तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। तुम इस घर में आराम सुकून से रहो। ये घर तुम्हारी मलकियत है और तुम मेरी मलकियत हो, मेरी इज्जत भी हो, जो शायद मैं एक रात पहले भूल चुका था। मैं तुमसे माफ़ी भी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं शायद तुम्हारी माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ। ये कहते साथ ही वो उठकर चला गया और मैं वाकई हैरान हुई, क्योंकि मुझे लगता था कि वो आज भी मेरे साथ ऐसा ही सलूक करेगा और शायद सारी ज़िंदगी मुझे अजियत देता रहेगा। इसीलिए मैंने उसे इतनी तलखी दिखाई थी ताकि वो मुझे कमज़ोर ना समझे। वो उस रात मेरे करीब नहीं आया था। बालकनी में सारी रात खड़ा होकर सिगरेट पी थी उसने। शायद उसे भी इतनी ही तकलीफ थी जितनी मुझे थी, मगर मैंने कोई परवाह नहीं की, मुंह बसोर कर सोती रही। सुबह जब ताई जान हमारे कमरे में आई और प्यार से मुझसे मिली तो उन्होंने कहा कि इरम, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। मैंने कहा, नहीं, बस ज़रा सी थकावट है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मगर उन्होंने तशवीश के आलम में शाहजेब को मुखातिब किया, जो वॉशरूम से गीले बालों के साथ निकला था। कहा कि कैसे शौहर हो तुम, तुम्हारी बीवी बुखार में तप रही है, तुम्हें पता ही नहीं है। उसने एक दफ़ा चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे वो वाकई नहीं जानता था। चची ने कहा, इसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाओ। वो जी अम्मी कहता मेरे करीब आया, मेरे माथे पर अपने सर्द हाथ रखे तो मेरे अंदर जलते अंगारों पर जैसे ठंडी फुहार पड़ी। उसने कहा, मैं डॉक्टर को घर पर बुला लेता हूँ, इरम को तेज़ बुखार है, शायद ये मेरे साथ नहीं जा पाएगी। ये कहते साथ ही वो फ़ोन कान से लगाए बाहर चला गया। चची मेरे पास बैठ गई, कहने लगी, मैं तुम्हारी चची नहीं हूँ, तुम्हारी माँ जैसी हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से शाहजेब के लिए तुम्हें ही सोचा था। शाहजेब भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, हर वक्त इरम इरम की रट लगाए रखता था। अपने लबों पर मुस्कुराहट सजा कर वो मुझे अपने बेटे की मोहब्बत के किस्से सुना रही थी, और मैं जैसे सुनकर भी नज़रअंदाज कर रही थी, क्योंकि उसका कसूर इतनी आसानी से माफ़ किए जाने के काबिल ना था। शादी को एक हफ्ता गुजरा तो सबने रट लगानी शुरू कर दी कि तुम लोग हनीमून पर क्यों नहीं जा रहे। शाहजेब मेरी तरफ खामोशी से देखने लगता, मैं पेचोताब खा कर रह जाती, क्योंकि मैं उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी। मेरे लिए एक कमरे में उसके साथ सोना किसी आजमाइश से कम नहीं था। हालांकि उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया था, बस बालकनी में बैठा रहता था, फिर आकर सोफे पर सो जाता था। अब वो मुझे देख रहा था कि घर वालों की बातों का क्या जवाब दे। मैंने खामोशी से सर झुका लिया कि ये खुद ही हैंडल कर लेगा। हमारी शादी में
شادی جیسی کوئی بات نہیں تھی، تو پھر ہنی مون کا کیا فائدہ؟ لیکن اس کی اگلی بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ کہنے لگا امی ہمارا اس ہفتے پلان ہے ناران کاغان ایریا میں جانے کا۔ میں نے غصے کی حالت میں اسے دیکھا تو اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور نظریں جھکا کر ناشتہ کرنے لگا، جیسے اسے میرے رویے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ اگلے ہفتے تک گھر والوں نے ہی ہمارا سامان پیک کر کے ایک بڑے سے اٹیچی کیس میں ڈال دیا، جیسے ہم وہاں پتہ نہیں کتنے عرصے رہیں گے۔ چچی نے کہا یہ چیز بھی رکھ لینا، وہ چیز بھی رکھ لینا، کیونکہ وہاں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اور میں تو بس پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی، مگر ہمیشہ کی طرح بے بس تھی۔ اور پھر اس کی سنگت میں مری کے سفر پر نکل گئی۔ ہم نے اسلام آباد کے ایک اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ میں بالکل خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، میں اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ مجھ سے بالکل نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا، جیسے ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور مجھے اس کا نارمل انداز زہر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا سوچ کر تم مجھے ساتھ لائے ہو؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے ایک شوہر بیوی کو ہنی مون پر لاتا ہے، وہ مقصد تو تمہارا کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک عزم سے کہا تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا فکر مت کرو، میری عقل اب ٹھکانے آ چکی ہے، جب تک تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا میں تمہاری ضد کا احترام کروں گا۔ میں نے کہا میرا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے میری تذلیل کی ہے، مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا اسی لیے تو تمہیں یہاں لایا ہوں۔ سنا ہے خوبصورت مناظر دیکھ کر ٹوٹے دل پھر سے جڑنے لگتے ہیں، اور ہڈیوں کو چٹخا دینے والی ٹھنڈ میں محبوب کے پہلو سے چمٹنے کو دل کرتا ہے۔ وہ خمار آلود لہجے میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے چمچ پٹک دیا اور وہاں سے چلتی بنی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اتنی آسانی سے تو میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے اپنی ناک اونچی کرنے کی وجہ سے میری عزت تار تار کر کے رکھ دی، میری محبت کا مذاق اڑایا تھا، اور یہ کوئی اتنی چھوٹی غلطی نہیں تھی کہ میں اسے اتنی آسانی سے معاف کر دیتی اور کھلے دل سے اسے قبول کر لیتی۔ وہ میرے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم مری کے لیے نکل پڑے۔ مری کا موسم واقعی بہت ٹھنڈا تھا۔ میں نے گھر سے آتے ہوئے کراچی کے موسم کے حساب سے کپڑے پہنے تھے، مگر یہاں آ کر تو ایک دم سے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ گاڑی سے نکل کر ہوٹل پہنچتے پہنچتے راستے میں ہونے والی بارش نے مجھے مکمل طور پر بھگو دیا۔ شاہزیب نے گاڑی میں سے ایک گرم شال نکال کر میرے کندھوں پر ڈال دی۔ ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے میں بالکل برف بن چکی تھی، کیونکہ کراچی کا موسم کافی زیادہ گرم تھا۔ یوں ایک دم سے گرمی سے سردی میں آنے پر جسم شاید اس ٹھنڈ کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور لحاف میں گھس گئی۔ رات کے تقریباً 8 بج چکے تھے۔ شاہزیب نے کھانا روم میں ہی آرڈر کر لیا تھا۔ میری حالت کے پیش نظر اس نے مجھے چکن سوپ منگوا دیا تھا، مگر میرے اندر اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک ہی لگا لیتی، اس لیے یہ مشقت بھی اسے اٹھانی پڑی، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محتاج ہو کر رہ گئی۔ اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تو میں نے ایک دم اس کے ہاتھ پیچھے جھٹکے۔ میں نے کہا میں خود کر لوں گی، آپ زحمت نہ کریں۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور کرسی پر بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں بڑی مشکل سے چکن سوپ کے سپ لے رہی تھی، میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کہنے لگا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی اس قدر نازک ہے، ذرا سا موسم برداشت نہیں کر سکی۔ میں نے ناگواری سے اسے گھورا۔ بمشکل 2-3 چمچ پینے کے بعد میں نے سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ مجھے بے تحاشا نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، بتایا کیوں نہیں تھا؟ میں نے کہا میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگر اس نے بیگ میں سے پین کلرز نکال کر دیں جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا، اور پانی کا گلاس میری جانب بڑھایا۔ میں نے کہا مجھے میڈیسن نہیں کھانی، تو وہ ایک دم سخت لہجے میں بولا زیادہ نخرے مت دکھاؤ، میڈیسن کھاؤ۔ میں نے کہا آپ جائیں یہاں سے، مجھے نہیں کھانی، مگر اس نے میری تھوڑی سے چہرہ پکڑ کر اوپر کیا، کہنے لگا منہ کھولو۔ میں عجیب صورتحال میں پھنس چکی تھی، اس لیے مجبوراً منہ کھولنا پڑا۔ اس نے میرے حلق میں گولی پھینکی اور پانی کا گلاس تھمایا۔ میں نے بمشکل گولی نگلی تھی، کیونکہ مجھے بخار کی ٹیبلٹ کھانا دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ اس نے اچھی طرح سے مجھے لحاف اوڑھایا، مگر میرا جسم بے تحاشا کانپ رہا تھا۔
وہ سامنے آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ہاتھوں میں چہرہ رکھ کر سنجیدہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے سر لحاف کے اندر سے نکال کر کہا کہ مجھے ایک اور کمبل چاہیے، میرے دانت سردی کی وجہ سے بج رہے تھے۔ اس نے کہا کہ کمبل تو اور نہیں ہے، ہاں مگر سردی دور کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے میرے پاس۔ وہ لبوں پر شریر سی مسکراہٹ سجا کر بولا۔ میں نے کہا کیا طریقہ ہے، کیونکہ میری تو جان نکل رہی ہے۔ وہ یہ سنتے ہی کرسی سے اٹھا، میرے ساتھ آ کر بیڈ پر لیٹ گیا، مجھے خود سے بے تحاشا قریب کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے بجتے دانت ساکت پڑ گئے، مجھے ٹھنڈے پسینے سے آنے لگے۔ اس نے کہا دیکھا اب تمہیں پسینہ آ رہا ہے، ابھی بخار اتر جائے گا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر سہلانے لگا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں نے کہا کسی لڑکی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا یہ اچھا طریقہ ہے، تم تو اس چیز میں ماہر ہو نا۔ مگر اس نے میرے طنز کو نظر انداز کر دیا، کہنے لگا شوہر ہوں میں تمہارا، کیا میرا حق نہیں ہے تم پر؟ اور اس وقت تو تمہیں بھی میری ضرورت ہے، ورنہ تم سردی سے کانپ کانپ کے مر جاؤ گی۔ کیا تمہیں ایسے ہی مرنے دوں؟ کہو تو چلا جاتا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میرا سانس میرے سینے میں اٹک چکا تھا کیونکہ یہ احساس بہت شدید تھا۔ میں چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہی رہی۔ کہنے لگا معاف نہیں کرو گی مجھے؟ غلطی ہو گئی یار مجھ سے، مگر میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا، کیونکہ تم میرے نکاح میں تھیں۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں تکلیف پہنچا کر شاید میری مردانہ انا کو تسکین پہنچے گی، مگر اس لمحے کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا۔ وقتی طور پر شیطان مجھ پر حاوی ہوا تھا، مگر میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بچپن سے کرتا ہوں۔ کبھی میری محبت سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مگر اس رات نہ جانے مجھ پر کیا جنون سوار ہو چکا تھا۔ پلیز معاف کر دو، میری سزا کم کر دو، بہت جل رہا ہوں اندر سے۔ اس نے میرا ہاتھ نرمی سے تھاما اور اپنے سینے پر رکھ دیا۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ میں نے کہا میں بھی بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، اور آپ کی اس منمانی نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ عورت کے ساتھ مرد کا پہلا رشتہ احترام کا ہونا چاہیے، اس کی رائے کا احترام۔ محبت تو بعد میں آتی ہے، عزت اور قدردانی سب سے اہم ہوتی ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں، مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں پلیز، مگر آپ سے بس ایک التجا ہے کہ محبت دیں نہ دیں، مگر پلیز مجھے عزت دیں، کیونکہ یہ میرا حق ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سینے میں سر چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے رونے دیا، کیونکہ جب تک یہ غبار دل سے نہ ہٹتا تب تک دل میں پیدا ہونے والی ناراضگی نہیں مٹ سکتی تھی۔ اس نے کہا وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس یہ میری پہلی اور آخری غلطی معاف کر دو پلیز۔ اور میں تو شاید اسے پہلے ہی معاف کر چکی تھی۔